وقت بہت قریب آ چکا ہے، واقعی میں وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اپنی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے الطاف بھائی، آپ کی سیفٹی کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ الطاف بھائی کی جو خواہش ہے، ان کی خواہش یہی ہے، وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں کم سے کم جانی نقصان کے اوپر اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو میں آزادی دلانا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا قائد ان کے لیے کیا ہے، وہ بہت آسان ہے، وہ کہہ دیں چلو بھئی سب لوگ گھر سے نکلو۔ کون نہیں نکلے گا الطاف حسین کی آواز پہ؟ الطاف بھائی کی آواز پہ کون نہیں نکلے گا؟ قائد سندھ کی آواز پہ کون نہیں باہر نکلے گا؟ یہاں تو سب قائد کے دیوانے ہیں، سب قائد سے محبت کرتے ہیں، سب قائد کے چاہنے والے، مگر پیر صاحب کی خواہش یہ ہے کہ کم سے کم جانی نقصان کے اوپر ہمیں آزادی حاصل ہو، اس لیے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ رہا ہے، مگر آپ کی سیفٹی کے لیے، آپ کے لیے کہ آپ سب کو بچاتے ہوئے الطاف بھائی جو انٹرنیشنل تمام طاقتوں سے اگر بات کر رہے ہیں، جہاں جہاں بات کر رہے ہیں، جس سے بات کر رہے ہیں، ان کی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے خوریزی نہیں چاہیے ہے، مجھے قتل و غارت گری نہیں چاہیے، مجھے کسی بے گناہ کا خون نہیں چاہیے ہے، مگر جب بات ہماری عزت پہ آئے گی تو الطاف بھائی نے کہا کہ پھر ہم لڑیں گے، امن کی بات ہم کریں گے، مگر جب تک امن سے بات ہوگی۔ ہمارے سامنے یہ بے غیرت آرمی ہے، یہ ظالم، یہ دہشت گرد، یہ قاتل آرمی ہے، اس کو آپ پھول پیش کر کے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو پھول پیش کریں گے اور یہ آپ کو جواب میں واپس پھول پیش کرے گا؟ نہیں، یہ بے غیرت آرمی آپ کو جواب میں لاشیں دے گی۔ الطاف بھائی نے کہا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اپنی صحت کا خیال کرو، روزانہ ایکسرسائز کرو، لمبی لمبی دوڑیں لگاؤ، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھو، اپنے وزن کا خیال رکھو، اپنی ذہنی حالت کا خیال رکھو۔ یہ گٹکا، پان، سگریٹ جو بھی ہے، آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مگر سب سے پہلے آپ کی صحت ہے۔ کیا اسلام نے آپ کو نہیں بتایا؟ آپ الطاف بھائی کے اوپر الزام لگائیں گے کہ الطاف بھائی نے کہا کہ ٹی وی بیچو، اسلحہ خریدو، یہ تو غلط کہا تھا کہ الطاف بھائی نے؟ اسلام نہیں کہتا آپ کو یہ بات؟ تو آپ کہیے کہ اسلام غلط ہے، نعوذ باللہ، اللہ غلط ہے، قرآن غلط ہے، رسول اللہ غلط ہے، صحابہ اکرام غلط ہیں، اہل بیت غلط ہیں۔ اگر آپ کو کہنا تو پھر آپ سب کو کہیے نا۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو، ان کو سوئمنگ سکھاؤ، ان کو گھوڑا سواری کرنا سکھاؤ، ان کو تلوار چلانا سکھاؤ، ان کو شمشیر چلانا سکھاؤ، ان کو ذہنی طور پہ اسٹرانگ بناؤ۔ لوگ یہ ملا پارٹی کہتی ہے، اسلام کہتا ہے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو۔ اسلام کو کوئی یہ کچرا چننے والے بچے نہیں چاہیے، اسلام کو یہ ان پڑھ، جاہل اور گندگی میں رہنے والے بچے نہیں چاہیے۔ اسلام کہتا ہے کہ مجھے مضبوط، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے مضبوط مسلمان چاہیے، جو اسلحہ اٹھائے، جو اپنا دفاع کرے، جو اپنی عزت کا دفاع کرے، اپنی جان کا دفاع کرے، اپنے حق میں لڑنے کا، سیلف ڈیفنس میں لڑنے کا مجھے پورا حق ہے، کیونکہ میں آدمی ہوں تمہارے جیسا، جو تم کرو گے وہ میں کروں گا، میں کروں گی۔ میں آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ آپ سب لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، مگر بات کو سن لیں اور سمجھ لیں۔ امن کی باتیں بہت ہو چکی، اگر میری بہن بیٹی کی طرف آگ اٹھے گی تو میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے بے غیرت بھائیوں کے اوپر جو کچھ نہیں کرنا چاہیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنی جان بچانی ہے، لے جائے کوئی میری بہن بیٹی کو میرے سامنے، یا میری بہن بیٹی کی عزت لوٹ لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر، بے شرم ہے ایسے لوگ۔ تم اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہو، ایسی زندگی پہ لعنت بھیجنی چاہیے۔ گھر سے مت نکلو، مگر سوچو، تیاری تو کرو، اس وقت کے لیے تیاری تو کرو کہ تمہارے دروازے پہ آ کے کوئی لات مار کے، بوٹ مار کے تمہارا دروازہ توڑے گا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری بہن بیٹیوں کو لے کر جائے گا، تم تب بھی بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہو گے، اسی بے غیرتی سے، اسی بے شرمی سے۔ میں نہیں دیکھ سکتی، نہ میری یہ تربیت ہے، نہ اسلام نے مجھے سکھایا، نہ میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا، اور سب سے بڑھ کے قائد سندھ جناب الطاف حسین بھائی، جن کے ساتھ میں نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے، انہیں نے مجھے یہ سکھایا کہ حق کے لیے کھڑے ہو، ڈٹ کے ظالم کا مقابلہ کرو، اور آپ سب کو بھی کرنا پڑے گا۔ گھروں سے نکلنا ہوگا سوچ کے، سمجھ کے، پلاننگ سے،
دیکھ کے بھال کے کام کرنا ہے آپ نے. خوشبو کی طرح رہنا ہے جو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑ میں نہیں آتی ہے. ہمیں ہمت کرنا ہے, ہمیں ڈرپوک نہیں بننا ہے. ہمیں کیوں ڈرنا کسی سے؟ ہم غلط ہیں بالکل مراد بھائی. عزت کی خاطر ہمیں اٹھنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا. کوئی بڑے بڑے گروپ نہیں بنائیے, 2 3 لوگوں کی ٹیم بنائیے, آپس میں بیٹھیے جو اعتماد کے ساتھی ہیں, جن کے اوپر بھروسہ ہے. سوچیے. بالکل رضا بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں حق کے لیے اٹھنا ہوگا. 2 3 لوگوں کی ٹولیاں بنائیں, 2 3 3 ساتھی ساتھ میں بیٹھیں, آپس میں مشورے کریں, آپس میں بات کریں, دیکھیں کہ ہمیں اپنا تحفظ کیسے کرنا ہے. عزت کے لیے, غیرت کے لیے ہمیں اٹھنا ہوگا, ورنہ ایسی زندگی ہمارے کسی کام کی نہیں. اور آپ سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا. اور دیکھیں میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کو کہوں گی کہ پنجاب سے سیکھیں. پنجاب کس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نکلا ہے, کس طرح سے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے. الطاف بھائی نے تو کبھی کرپشن نہیں کی, کبھی کسی کی ماں بہن پہ بری نظر نہیں ڈالی. انہیں نے اپنی پوری زندگی ہم سب کے لیے گزار دی, ہمیں پہچان دی, ہمیں عزت دی, ہمیں متحد کیا, ہمیں ایک جگہ پہ جمع کیا. آپ اپنے پیارے قائد کے لیے, اپنی پیاری سندھ دھرتی کے لیے ایک جگہ نہیں ہو سکتے, ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. میں آپ کی بہن آپ سب سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگ, کبھی کوئی ہمارے سندھی بھائیوں کے خلاف لکھ رہا ہوتا ہے, کوئی اردو بولنے والوں کے خلاف لکھ رہا ہوتا ہے, ہم بہت جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں. کوئی ایک پوسٹ کر دیتا ہے, ہم جذبات میں آ کے ہم بہت کچھ بولنا شروع کر دیتے ہیں, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی سازش ہے کہ ہمیں لڑایا جائے, ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے دور کیا جائے تاکہ سندھو دیش نہ بن سکے, سندھ آزاد نہ ہو سکے. اور پنجاب کی فوج کی, اس دہشت گرد قاتل فوج کی غلامی کے بعد ہم چائنا کی غلامی میں چلے جائیں. ہم متحد ہیں تو ہمیں کوئی غلام نہیں بنا سکتا. ہم الگ الگ ہوں گے, ہم ٹوٹے ہوں گے, تبھی ہمیں غلام بنایا جا سکتا ہے. تو آپ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ یا کہیں بھی کوئی بھی کچھ بھی کہے, آپ اس کی باتیں مت سنیے. ایسی کوئی بھی پوسٹ ہو اس پہ الٹا جا کے اگر کوئی سندھی بھائی مہاجر بھائیوں کو, اردو بولنے والے بھائیوں کو کہہ رہا ہے, یا اردو بولنے والا کوئی مہاجر سندھی بھائی سندھیوں کو کہہ رہا ہے, تو اردو بولنے والوں کا فرض ہے کہ وہ اردو بولنے والے اس مہاجر کو منہ توڑ جواب دیں. اسی طرح سے اگر کوئی سندھی اردو بولنے والے سندھیوں کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے تو میں اپنے سندھی بھائی بہنوں سے درخواست کروں گی کہ آپ اس کو پھر منہ توڑ جواب دیں, تاکہ دشمن کی سازش کو ہم جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس کی جڑ کو جڑ سے ہی ختم کر دیں. یہ ہم سب کی آزادی کی بات ہے, یہ ہم سب کی ماں کی بات ہے, ہم سب کی پیاری سندھ دھرتی کی بات ہے, جو سائی جی ایم سید کی بھی ہے, جو شاہ عبداللطیف بھٹائی کی بھی ہے, جو الطاف بھائی کی بھی ہے, جو میری بھی ہے, جو آپ کی بھی ہے. سوچئے گا اس بات کے اوپر, غور کیجئے گا کہ کیا ہمیں اب یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہمیں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے اپنی بہنوں کی عزتوں کے لیے, اپنی ماں سندھ دھرتی کے لیے. سب کچھ بک چکا ہے, لسٹیں بن چکی ہیں. جو اچھا موٹا تازہ ہوگا, تندرست توانا ہوگا, اس کو چائنا کی بگاڑ میں دے دیا جائے گا, اور جو کمزور ہوگا, دبلا پتلا سوکھا غریب سا ہوگا, اس کو مار مور کے, اس کے دل گردے آنکھیں نکال کے, اور اس کے بعد اس کی ہڈیوں کا بھی سرما بنایا جائے گا, کوئی سفو بنا لیا جائے گا. جو گوشت ہوگا اس کے ٹکے بریانیاں, ٹکے چاپے اور جو بھی ہے چائنیز کو, جیسے وہ تو سانپ کتے بلیاں سب کچھ کھا جاتے ہیں, ایسے ہی آپ کو بھی کھا جائیں گے. تو بھول جائیے کہ آپ کی کہیں قبر بھی بننے والی ہے. نہ قبرستان باقی رہیں گے, نہ قبریں بنیں گی, نہ میری نسل بچے گی, نہ آپ کی نسل بچے گی. تو الطاف بھائی کا ساتھ دیجیے, اٹھیے, کھڑے ہوئیے, سندھ دھرتی ماں کا
تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. ہم بہت شدید خطرات میں گھر چکے ہیں. ہم اپنے طور پہ انٹرنیشنلی جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں. اقوام متحدہ سے بھی بات کر رہے ہیں، امریکہ سے بھی بات کر رہے ہیں، یورپین یونین سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم سب جگہ بات کر رہے ہیں. لیکن صرف بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. عمل سے بھی آپ کو دکھانا ہوگا کہ سندھ اس چیز کو، اس غلامی کو، اس بے غیرتی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب دو طرح کا میسج دونوں طرف سے جائے گا تب دنیا ہماری بات سنے گی. ورنہ کوئی مرتا ہے تو مر جائے، کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لاکھوں پہلے بھی مر چکے ہیں، لاکھوں آئندہ بھی مرتے رہیں گے. جب تک کسی کا مفاد نہیں ہوگا کوئی آپ کے لیے نہیں بولے گا. آپ کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، آپ کو دکھانا ہے. پاکستان کی معیشت اگر سندھ سے بلوچستان سے چلتی ہے تو ختم کر دیں معیشت کے تمام ذریعے. پورٹ کو بند کرا دیں، ریلوے لائنز کو ختم کروا دیں، شاہراہوں کو ختم کروا دیں، تمام راستے بند کروا دیں، ٹرانسپورٹیشن کو بند کروا دیں. جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے. اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے یہ ساری باتیں آن لائن کہتے ہوئے. کر دیں مجھ پہ جس کو جو مقدمہ کرنا ہے. میں ٹیررزم نہیں پھیلا رہی ہوں، میں دہشت گردی نہیں سکھا رہی ہوں. میں اپنے دفاع کا حق سکھا رہی ہوں کہ اپنے دفاع کے حق کو سنیے اور سمجھیے.